بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج کے بیان میں سورہ فاتحہ کے فضائل اور مختلف بیماریوں اور پریشانیوں کا سورہ فاتحہ سے علاج کا تفصیلی طریقہ بیان کیا جائے گا۔ اگر آپ بھی سورہ فاتحہ سے اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں تو اس بیان کو پوری توجہ کے ساتھ مکمل سماعت فرمائیں تاکہ سورہ فاتحہ کی برکات میں سے اپنا حصہ پا سکیں۔ اس سورت کا نام سورہ فاتحہ، اسے ام الکتاب اور ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے متعدد نام ہیں جیسے فاتحہ، کافیہ، وافیہ، شافیہ، شفا، سبع مثانی، نور، سورۃ الحمد، سورۃ الدعاء، سورۃ المناجات، سورۃ التفویض، سورۃ الصلاۃ۔ دراصل یہ سورت ایک دعا ہے جو خدا نے ہر انسان کو سکھائی ہے جو اس کتاب کا مطالعہ شروع کر رہا ہو۔ تو قرآن اور سورہ فاتحہ کے درمیان حقیقی تعلق کتاب اور اس کے مقدمے کا سا نہیں بلکہ دعا اور جواب دعا کا سا ہے۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے اور قرآن اس کا جواب ہے خدا کی جانب سے۔ بندہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میری رہنمائی فرما، جواب میں پروردگار پورا قرآن سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت و رہنمائی جس کی درخواست تو نے مجھ سے کی تھی۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت میں بہت ساری احادیث ملتی ہیں، یہاں پہ چند آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نماز میں مشغول تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا لیکن چونکہ نماز میں مشغول تھا تو جواب نہیں دے سکا، پھر حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں سنا کہ اللہ کے رسول جب تمہیں پکاریں تو ان کی پکار پر فوراً لبیک کہا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے بڑی سورت میں تمہیں کیوں نہ سکھا دوں۔ پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑ دیا اور جب ہم مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ مسجد کے باہر نکلنے سے پہلے آپ مجھے قرآن کی سب سے بڑی سورت بتائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ سورت سورہ فاتحہ ہے اور یہی وہ 7 آیات ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ الفاتحہ کو سورۃ العظم بھی قرار دیا۔ حضرت ابو سعید خدری سے ایک روایت ملتی ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، ایک قبیلے کے نزدیک ہم نے پڑاؤ کیا تو ایک لونڈی آئی اور کہا کہ قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے قبیلے کا مرد موجود نہیں ہے، کیا تم میں کوئی بچھو کا جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ تو حضرت ابو سعید اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، حالانکہ ہم کو معلوم تھا کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں جانتے، لیکن انہوں نے قبیلے کے سردار کو جھاڑا تو اسے صحت ہو گئی، تو اس نے اس کے شکرانے میں 30 بکریاں دینے کا حکم دیا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ جھاڑ پھونک کر واپس آئے تو ہم نے حضرت ابو سعید سے پوچھا کہ کیا آپ واقعی کوئی منتر جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا تھا۔ تو ہم نے کہا اچھا، جب تک ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق نہ پوچھ لیں تو ان بکریوں کے بارے میں اپنی طرف سے آپ کچھ نہ کہیں۔ چنانچہ ہم نے مدینہ پہنچ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے کیسے جانا کہ سورہ فاتحہ میں دم بھی ہے؟ پھر فرمایا کہ جاؤ یہ مال حلال ہے، اسے تقسیم کر لو اور اس میں میرا حصہ بھی رکھنا۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ اور مسند احمد اور مستدرک حاکم میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ حضرت میرے بیٹے کو تکلیف ہے۔ آپ نے پوچھا کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا کہ اسے آسیب ہے، فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ لے آیا تو آپ نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور اس پر سورہ فاتحہ اور دیگر آیات سے دم کیا تو وہ لڑکا ایسا اٹھ کر کھڑا ہو گیا جیسے اسے کوئی تکلیف تھی ہی نہ۔ تو سورہ فاتحہ یقیناً بڑی بابرکت سورت ہے، اس میں ہر مرض کا علاج ہے، لیکن افسوس کہ ہم اسے بڑی معمولی سی سورت سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو اپنا پہلو بستر پر رکھے تو فاتحۃ الکتاب اور قل هو اللہ احد پڑھ لے تو سوائے موت کے ہر چیز سے محفوظ ہو جائے گا۔ امام دارمی روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب سے ہر بیماری کی شفا ہے۔ بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اس صورت میں اسم اعظم پوشیدہ ہے اور یہ اسم اعظم ہی کی برکت ہے کہ اس صورت کا ورد اور اس کی تلاوت کے بعد اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں تو دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے اور مشکلات سے حاجت مند کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ تمام مشکلات سے چھٹکارا پانے کے لیے سورہ فاتحہ بڑی مؤثر اور کارآمد ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں مکہ مکرمہ میں بیمار ہو گیا تو میرے پاس نہ کوئی دوا تھی اور نہ ہی وہاں کوئی طبیب، چنانچہ میں نے اپنا علاج سورہ فاتحہ کے ذریعے کرنا شروع کیا۔ میں آب زمزم لے کر اس پر متعدد بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتا پھر اسے پی لیتا یہاں تک کہ مجھے مکمل شفا ہو گئی۔ پھر اس کا تجربہ میں نے مختلف وقتوں میں کیا تو مجھے اس سے غیر معمولی فائدہ ہوا۔ تو آپ کے سامنے مختلف احادیث مبارکہ سے سورہ فاتحہ کے فضائل بیان کیے۔ اب سورہ فاتحہ کو مختلف وقتوں میں مختلف اسلاف کرام نے اور مختلف بزرگان دین
صالحین نے مختلف انداز سے پڑھا، انہیں حیرت انگیز اس کے تجربات اور مشاہدات حاصل ہوئے، تو انہوں نے وہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے بیان فرمائے۔ تو کچھ وظائف بزرگان دین کے بیان کیے ہوئے آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں جو بڑے ہی مجرب اور آزمودہ ہیں۔ نمبر 1، اگر میاں بیوی کے مابین ناچاقی رہتی ہو، آپس میں محبت نہ ہو، ہر وقت جھگڑے ہوتے رہتے ہوں، تو باوضو حالت میں اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور پھر 60 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اس کے بعد دوبارہ 40 مرتبہ سورہ فاتحہ اس طرح پڑھیں کہ جب اہدنا الصراط المستقیم پر پہنچے تو اس آیت مبارکہ کو 40 بار دہرائیں، یعنی اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم 40 مرتبہ جب پورا ہو جائے تو باقی صورت مکمل کریں، اور اس طرح پڑھنے کے بعد پانی پر دم کریں۔ یہ دم کیا ہوا پانی ہر روز میاں بیوی کو پلایا جائے، انشاءاللہ تھوڑے ہی دنوں میں اتحاد اور اتفاق کی فضا قائم ہو جائے گی۔ نمبر 2، حضرت میاں شیر محمد صاحب شیخ پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی اور برگزیدہ بندے تھے، اکثر بیمار آپ کی خدمت میں دعا کے لیے حاضر ہوتے، بے شمار مریض شفا حاصل کرتے تھے۔ جب بھی کوئی مریض آتا تو اکثر فرماتے کہ بھائی نہ تو میں حکیم ہوں نہ ڈاکٹر، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ موت تو لازم ہے، اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، تو دوا بھی کرو اور میں دعا بھی کروں گا۔ اور ان سے فرماتے کہ الحمد کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم سے ملا کر 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کرو، اور آپ اکثر لوگوں کو اسی طرح پانی پر پوری فاتحہ پڑھ کر دم کر کے دیا کرتے تھے، جس سے بیمار بالکل تندرست ہو جاتے تھے۔ اب اس کو پڑھنے کا طریقہ کس طرح ہوگا؟ جو میم کو ملا کر پڑھنے کا حکم دیا تو وہ اس طرح پڑھا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یعنی کہ بیچ میں وقف نہیں کرنا، بسم اللہ کو الگ نہیں پڑھنا اور سورہ فاتحہ الگ سے شروع نہیں کرنی، ملا کے شروع کرنی ہے۔ ایسے نہیں پڑھنا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آپ نے وقف کیا اور پھر پڑھا الحمد للہ رب العالمین، تو ایسے نہیں بیان فرمایا، بلکہ فرمایا کہ ملا کر پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ نمبر 3، اگر کسی پر ناحق مقدمہ قائم کر دیا گیا ہو اور وہ اس معاملے میں حق پر ہو اور خطرہ ہو کہ مخالف فریق رشوت اور سفارش کے بل بوتے پر مقدمے کا فیصلہ اس کے خلاف کروانے کے لیے بھرپور جدوجہد کرے گا، تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ فاتحہ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ اپنے حق میں ہونے کی دعا مانگے تو اللہ ضرور اس کی مدد فرمائے گا۔ اس مقصد کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہر نماز کے بعد باوضو حالت میں قبلہ رو ہو کر بیٹھیں اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے دوران کسی سے کوئی کلام نہ کریں۔ نماز فجر کے بعد 71 مرتبہ، ظہر کے بعد 61، عصر کے بعد 51، مغرب کے بعد 41 اور عشاء کے بعد 21 مرتبہ پڑھیں۔ ہر مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، انشاءاللہ اس کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوگی، مقدمے کا فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے گا اور باعزت طور پر خلاصی ہو جائے گی۔ نمبر 4، طالب علموں اور دماغی کام کرنے والوں کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا ہوا پانی نہایت مفید ہے، یہ حافظے کو قوت بخشتا ہے۔ اگر حافظہ کمزور ہونے کی وجہ سے دیر تک کوئی چیز یاد نہ رہتی ہو یا بھولنے کی عادت ہو گئی ہو تو ایسے شخص کو چاہیے کہ ہر روز باوضو حالت میں 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے، انشاءاللہ چند ہی دنوں میں اس کا ذہن تیز ہو جائے گا، بھول جانے کی شکایت جاتی رہے گی اور قوت حافظہ مضبوط ہو جائے گی۔ نمبر 5، اگر کوئی ایسی جائز حاجات جس کے پورا ہونے کے لیے بڑی کوشش کی گئی ہو اور کسی بھی صورت میں اس کے پورا ہونے کے آثار دکھائی نہیں دیتے تو سورہ فاتحہ کے وسیلے سے اللہ بگڑے ہوئے کام بھی سنوار دیتا ہے اور ہر طرح کی حاجات کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو اس کو اس طرح سے پڑھیں کہ قمری مہینے کے پہلے اتوار سے شروع کریں، یعنی جب چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد پہلا اتوار جو ہے اس اتوار سے شروع کریں، اور اس میں بھی وہی سورہ فاتحہ کو بسم اللہ کی میم کے ساتھ ملا کر اتوار کے دن 70 مرتبہ اور اول و آخر درود پاک پڑھ کر اپنے مقصد کی دعا مانگیں، پھر پیر کے دن 60 مرتبہ اول آخر درود پاک، اور منگل کے دن 50 مرتبہ، بدھ کو 40 مرتبہ، جمعرات کو 30 مرتبہ، جمعے کو 20 مرتبہ اور ہفتے کے دن 10 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ ایک ہی ہفتے میں حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر ایک ہفتے میں حاجت روائی نہ ہو تو پھر اتوار کے دن سے دوبارہ اسی طرح پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ 3 ہفتے میں لازمی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن یہ عمل فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان پڑھنا ہے، یعنی 2 رکعت نماز سنت آپ نے فجر کی پڑھی، اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ اس سورت کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ فجر کے فرض پڑھیں گے۔ انتہائی مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ نمبر 6، اگر کسی کی طبیعت میں غصہ بہت زیادہ ہو، کوئی بات برداشت نہ ہوتی، ہر وقت لڑنے جھگڑنے پر آمادہ رہتا ہو، بلا وجہ غصہ کرتا ہو، تو 41 مرتبہ سورہ فاتحہ باوضو حالت میں پڑھ کر پانی پر دم کریں اور روز یہ دم کیا ہوا پانی اسے پلایا جائے تو انشاءاللہ اس کا غصہ جاتا رہے گا اور اس میں صبر و برداشت کا مادہ پیدا ہو جائے گا۔ نمبر 7، اگر کسی لڑکی یا لڑکے کا رشتہ نہ ہوتا ہو، منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہے یا سرے سے کوئی رشتہ ہی نہیں آتا، اگر
آتا بھی ہے تو بات نہیں طے ہوتی اور ناپسند لوگ کر کے چلے جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت اس مشکل سے نجات دلا دیتی ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ نماز فجر اور نماز عشاء یہ دونوں نمازیں پڑھنے کے بعد کسی سے کوئی بات نہ کریں، 40 روز تک ہر روز بلا ناغہ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ 40 دن کے اندر اندر مطلوبہ مقصد میں کامیابی حاصل ہو جائے گی اور نیک رشتہ آ جائے گا، شادی اچھی جگہ ہو جائے گی اور اچھے طریقے سے شادی کا مرحلہ کامیابی کے ساتھ طے پا جائے گا۔ نمبر 8، بعض عارفین کے حوالے سے شمس المعارف میں درج ہے کہ اگر کسی کو حاکم وقت یا حکومتی عہدیدار سے کوئی کام ہو اور وہ کام کسی طرح سے ہو نہ رہا ہو تو حاکم کو مہربان کرنے کی غرض سے جمعے کے دن پہلی ساعت میں شیشے کے برتن پر زعفران اور مشک سے سورہ فاتحہ کو لکھیں اور پھر اس کو عرق گلاب سے دھو کر عرق گلاب کو کسی صاف شیشی میں رکھ لیں، پھر اس پر 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں۔ جب حاکم کے پاس جانے کی ضرورت پیش آئے تو تھوڑا سا عرق گلاب اپنے اوپر لگا لیں اور اس کے بعد حاکم کے سامنے جائیں۔ انشاءاللہ وہ حاکم مہربانی سے پیش آئے گا اور جو بھی جائز کام ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ نمبر 9، بعض اوقات طبیعت ایسی بوجھل ہو جاتی ہے کہ بے چینی سی محسوس ہوتی ہے، کوئی کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، تو اس بے چینی کی کیفیت کو دور کرنے کے لیے نماز فجر کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور درمیان میں 125 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اسی وقت بے چینی کی کیفیت ختم ہو جائے گی اور طبیعت میں سکون پیدا ہو جائے گا۔ نمبر 10، اگر کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہو اور اس کی ادائیگی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، قرض دینے والا حد سے زیادہ تنگ کرتا ہے، کسی طرح مہلت دینے کے لیے تیار نہیں، تو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ درود پاک پڑھے، درمیان میں 25 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، پھر اللہ سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ 40 دن کے اندر اندر اس کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے اور جلد قرض ادا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ قرض خواہوں کے تقاضوں کو روکنے کے لیے کسی چیز پر 25 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر کے اس کو کھلائیں۔ انشاءاللہ قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں تنگ نہیں کرے گا اور سورہ فاتحہ کی برکت اور اس کی اثر کی وجہ سے اس کو مہلت دے دے گا اور قرض دار کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ نمبر 11، فالج کے مرض میں مبتلا افراد کے لیے سورہ فاتحہ اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر کوئی فالج کے مرض میں مبتلا ہو تو کسی دوسرے شخص کو چاہیے کہ وہ باوضو حالت میں شیشے کے برتن پر سورہ فاتحہ لکھے اور پھر اسے خالص روغن بلسان سے دھوئے، پھر 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس روغن بلسان کے تیل پر دم کر دیں۔ یہ دم کیا ہوا تیل کسی شیشے وغیرہ میں ڈال کر محفوظ کر لیں، ہر روز اس تیل کی مالش کریں، انشاءاللہ چند ہی روز میں افاقہ ہوگا اور شفاء کاملہ نصیب ہوگی۔ نمبر 12، ہر قسم کی حاجت پوری ہونے کے لیے فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 41 مرتبہ سورہ فاتحہ اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھ کر پڑھی جائے۔ انشاءاللہ 40 دن تک اس عمل کو کریں، کیسی ہی حاجت نہ ہو وہ یقیناً اس کی برکت سے پوری ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی اس کی حاجت روائی اس صورت کی برکت سے اور اس کے وسیلے سے فرمائے گا۔ تو مختصر یہ کہ سورہ فاتحہ کو معمولی سمجھ کر ہرگز نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور کسی بھی مشکل میں اس کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس صورت کی برکت سے بڑی سے بڑی مشکل حل فرما دیتا ہے۔ لیکن جو میں اکثر کہا کرتا ہوں، کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے اپنے معاملات چیک کر لیں، آپ کے اوپر کوئی قضا نماز تو نہیں باقی۔ اگر قضا نماز باقی ہے تو پھر آپ وظائف کے بجائے قضائے عمری کریں، قضائے عمری پڑھنا شروع کریں، اپنی جو پچھلی نمازیں ہیں ان کو ادا کرنا شروع کریں کہ آپ کے لیے اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں۔ اگر حقوق العباد آپ کے اوپر ہیں، حقوق العباد ادا کرنے کی تگدو کریں۔ کیا آپ لاکھ وظیفے کر رہے ہیں لیکن جن کا حق مار رہا ہے وہ پیچھے آپ کے لیے بد دعائیں کر رہے ہیں، کوئی وظیفہ آپ کے کام نہیں آئے۔ تو ان دو معاملات کو چیک کر لیں کہ حقوق اللہ میں سے آپ کے اوپر کوئی حق تو باقی نہیں اور حقوق العباد میں سے کوئی حق تو باقی نہیں، اور دوسرا اپنا رزق چیک کریں کہ اس میں حرام کی آمیزش تو نہیں۔ اگر حرام کی آمیزش ہے تو پھر تو روایتوں میں ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہو اس کی 40 دن تک کوئی دعا قبول نہیں ہو۔ تو یہ سارے معاملات ان کا خیال رکھیں اور اس کے بعد کوئی وظیفہ شروع کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، بالخصوص سورہ فاتحہ کی برکتوں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔